In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. علی ولال محمد ان کو دعوت دوں گا کہ وہ مائی پر تشریف لائیں۔ خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے گفتگو فرمائیں۔ علی ولال محمد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مولاه فعلي مولاه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ گلشن نبوت کی عجب ایک کلی ہے، گلشن نبوت کی عجب ایک کلی ہے، شجاعت کا وہ پے کر داماد نبی ہے حسن حسین جس کی خوشبو عنبر، ہے حسن حسین جس کی خوشبو عنبر، وہ حیدر کرار و پیارا علی ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم صدر جلسہ، معزز علماء کرام، جج صاحبان اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج مجھے اس محفل میں جس موضوع سخن کے سہارا لے کر کھڑا ہوں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے عنوان ہے۔ سامعین محترم، جب میں آسمان نبوت کی شرافت و بلندی پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے آسمان میں بہت سے ستارے ظلمت و تاریکی میں اجالا فخر نظر آتے ہیں، اور ہر ستارے کے کردار و عمل میں اس کی ہدایت اور رہبری بے غبار چمک عیاں نظر آتی ہے۔ مگر جس روشن تارے کی چمک سے میں اس محفل کو اجالا کرنا چاہتا ہوں وہ ایک بے کر شجاعت داماد نبی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کے زیور سے آراستہ ہو کر بچوں میں سب سے پہلے قبولیت اسلام کا تاج افتخار پہن لیتا ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ ہجرت کی رات بستر نبوت پر جلو افروز ہو کر ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے جن کے عبد نکاح میں آنے والے ہستی امام الانبیاء آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم برکت و رحمت کی دعا دیتے ہیں، اور یہ دعا وہ شرف قبولیت حاصل کرتی ہے کہ سادات و آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و محور حضرت علی کا گھرانہ نظر آتا ہے، جن کے شان بلندی میں بس اتنا کہوں گا، وہ حق و صداقت کے سارے رہبر، وہ دین محمد کے مرکز ہے محور، انہی سے چمک ہے سارے جہاں کی، انہی سے جھلکتا ہے جنت کا منظر۔ سبحان اللہ۔ سامعین ذی وقار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شرافت و بلندی کیا کہتے ہیں، جن کے گھر کے ایک شخص کو جنت کی بشارت دربار نبوت سے ملی ہے۔ اس عظیم ذات و ہستی کے کیا کہنے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علی سے محبت منافق نہیں کر سکتا اور علی سے نفرت مومن نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، یہ وہ عظیم ہستی ہے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کی محبت اور عقیدت ہر ایمان والے کے ایمان کا حصہ بنتی ہے۔ جی ہاں، یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ فتح خیبر کا موقع ہے، دنیا یہودیت قوت و طاقت کا غرور ملا رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل کے دن میں علم جہاد ایک شخص کے حوالے کروں گا، پھر اس عظیم خوشخبری سے آراستہ ہونے والی شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔
اور وہ منظر بھی اور آگے تاریخ کی زینت بنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لا کر مسلمانوں میں مواخات قائم فرماتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اشبار آنکھوں کے ساتھ دربار نبوت میں حاضر ہو کر اپنے لیے مواخات نہ ہونے کا حزن بیان کرتے ہیں تو لسان نبوت انہیں شرف و مقام کا تاج پہنا دیتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ کبھی لسان نبوت انہیں محبت میں یہ مقام دیتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کا دعویدار ہے اسے علی کے در کا غلام بننا پڑے گا. سامعین محترم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب میں خلافت نبوت پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے جہاں مجھے صداقت کی خوشبو مہکتی نظر آتی ہے, جہاں مجھے عدالت کا عرق معطر مہکتا نظر آتا ہے, جہاں مجھے سخاوت و حیا کی مشک و عنبر جھلکتی نظر آتی ہے, وہاں شجاعت علی کا گلشن بھی اس خلافت کو مہکاتا نظر آتا ہے. اور ایسا کیوں نہ ہو کہ اس عظیم شخص کی بصیرت کے بارے میں دربار نبوت سے یہ گواہ ملتی ہے. ابواہم علی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمان ہے کہ علی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الحق و باطل کے درمیان سب سے زیادہ فرق و فیصلہ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. سامعین محترم اسلام کا یہ شجاع و بہادر 21 رمضان المبارک کو جاتے ہوئے خون شہادت کا تاج افتخار پہن لیتا ہے اور امت مسلمہ کو داغ جدائی دے کر یہ سبق دیتا ہے واقف تو ہے اس راز سے یہ دار و رسن بھی, واقف تو ہے اس راز سے یہ دار و رسن بھی, ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے. ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول